تو عامر مبارک صاحب، جس طرح فتح مکہ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، تڑپ کی انہوں نے بات کی، اللہ کی تڑپ میں لوگ بیٹھ رہے ہیں اعتکاف میں اور لیلۃ القدر کی تلاش میں، بڑی خوبصورت علامہ صاحب نے بات کی. تو ساتھ ساتھ چونکہ فتح مکہ کا بھی ہے، تو مجھے باتوں میں خیال یہ آ رہا تھا کہ کیا تڑپ ہوگی اس وقت ان مسلمانوں کی جو چاہتے تھے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا اور ان کو اجازت نہیں تھی. آج فتح مکہ کے وقت وہ تمام جو ان پر پابندیاں تھیں وہ ہٹتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. تمام ہی مسلمانوں کو جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں میری طرف سے ہزارہ مبارکباد. ایک حدیث پاک سناؤں گا. جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، سبحان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا زمین سے آسمان. اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے والوں کی بڑی فضیلت ہے. میری بہنیں بھی اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. آج کل سرکاری فتویٰ پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے کہ مرد بھی گھر میں بیٹھ جائیں تو غلط فتویٰ ہے، اس پر بالکل کوئی عمل نہ کرے، اعتکاف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مسجدیں مردوں کے لیے ہیں اور عورتیں گھروں کے لیے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب آپ والی بات فتح مکہ کی. فتح مکہ کسی بھی قوم، کسی بھی نیشن، کسی بھی جو ہے وہ دنیا کے خطے کا ایونٹ ہوتا تو میرا خیال ہے ہمارا میڈیا اس کو پورا مہینہ چلا رہا ہوتا، ویلنٹائن ڈے کی طرح، فلانے ڈے کی طرح، فلانے ڈے کی طرح. یہ اتنی عظیم کامیابی ہے جس کے بعد دنیا کا نقشہ پلٹ گیا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو زبان دی تھی اس زبان کو پورا کیا. جب صلح حدیبیہ ہوا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون سا آپ معاہدہ کرنے لگے ہیں؟ تو صحابہ اکرام اپنی تشویش کا اظہار کرتے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ خیر کرے گا. پتہ ہے اس کی ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، اگر کوئی ہمارا شخص مسلمان جو تمہارے پاس ہے وہ بھاگ کر ہمارے پاس آ جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے، ہم اس کو بھی واپس کر دیں گے. یا رسول اللہ اتنی مشکل سے نکل کے آئے، حضور نے واپس بھی کیا، پریکٹیکلی بھی واپس کیا. یہ شرائط ایسی تھیں جو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ جانتا تھا، اس کا حبیب جانتا تھا. اب رزلٹ کیا آنے والا ہے؟ صلح حدیبیہ اگر ہم کہیں توڑنے کی بات تو پھر جناب لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں نے جو ہے نا وہ عہد شکنی کر دی، معاہدہ توڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ماحول ایسا بنایا، ایک قبیلہ جو ہمارا ساتھی تھا اس پر اس کافروں نے حملہ کر دیا اس قبیلے کے ساتھ مل کر جو ان کا ساتھی تھا. یعنی دو الگ الگ قبیلے تھے، سب کو اختیار تھا جس کے ساتھ مرضی مل جاؤ. ایک ہماری طرف آ گئے بنو خزاعہ، ایک ان کی طرف چلے گئے. اب وہ انہوں نے ان کے ساتھ مل کر نقاب پوشوں نے ہمارے والے قبیلے جو ہم سے حلیف تھا حملہ کر دیا. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور کافروں نے ہم کو مارا، اتنا ظلم کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اخلاق ہے نا، سبحان اللہ، 3 شرائط لکھ کے بھیج دی کہ جاؤ ان کا نقصان پورا کرو، قاتلہ والے کرو، ٹھیک ہے نا، یا پھر معاہدہ توڑ دو. انہوں نے بولا تیسری والی مانیں گے ہم، معاہدہ توڑ دو. بڑے غرور میں تھے، تکبر میں تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ. اور وہ قریش بھاگے کہ یہ تو ہم نے تکبر میں کہہ تو دیا ہے، اس کا رزلٹ کچھ اور نہ آ جائے. بنو سفیان آئے نہیں، ہم معاہدہ ریوائز کرنا چاہتے ہیں، ریوائز نہیں کرو، معاہدہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خاموشی سے کہا جی اب تیاری کریں. 10,000 کا لشکر اب نکلتا ہے مدینہ طیبہ سے. سبحان اللہ. کیا بات. اچھا کسی کو نہیں پتا کدھر جا رہے ہیں؟ بولا جی چلیں جی اب مہم پہ جا رہے ہیں. رستے میں 2,000 اور مل جاتے ہیں، 12,000 کا لشکر ہے اور وہاں پر خاموشی سے پہنچ جاتے ہیں. ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی جلدی معاہدہ ٹوٹنے کے بعد اتنی جلدی سر پہ بھی آ جائیں گے. یہ سب اللہ کی حکمتیں تھی. کیا بات. اب اس کے بعد وہاں جب ٹھہرے تو ابو سفیان دوبارہ آئے. ابو سفیان کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھے اپنے عباس کو کہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے دکھاؤ. اس وقت وہ کافروں کے سردار تھے کہ دکھاؤ ہمارا لشکر. جب وہ لشکر دیکھ رہا تھا تو ایک صحابی نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت اتارنے کا دن ہے. اور وہ ڈرا ہوا نیچے آیا تو میرے آقا علیہ السلام کہنے لگا آپ کا ساتھی تو ایسا کہہ رہا ہے آج گوشت اتارنے کا دن ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا بھی دن ہے. انہوں نے پناہ لی تو ان کو پناہ دے دی. اب میرے آقا علیہ السلام جس شان سے جا رہے ہیں تو ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کافروں کی کہ ہم لشکر تیار کریں. اتنا بڑا لشکر، ورنہ بڑی خون ریز جنگ ہونی تھی. ایک پتہ نہیں ٹوٹتا ہے، جاتا ہے سیدھا لشکر. لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ حقوق کا خیال نہیں رکھتا، عورتوں کے حقوق، بچوں کے. اسلام تو بلی کے بچوں کے بھی حقوق کا خیال رکھتا ہے.
اسلام تو کہتا ہے سلیمان علیہ السلام نے سنا جب اس چونٹی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا لشکر غفلت میں ہمارے بلوں پر چڑھ جائے، چونٹیوں کو روند دے غفلت میں، تو اسلام تو ان چونٹیوں کا بھی خیال کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب جانے لگے تو رستے میں ایک بلی نے بچے دیے ہوئے تھے، صحابی کو کھڑا کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو لشکر یا گھوڑوں کے پاؤں اس کے اوپر آ جائیں، راستہ چینج کر دیا، کہا یہاں سے نہیں۔ اسلام تو اس کا بھی خیال رکھتا ہے۔ پھر جب اسلام جاتا ہے، اسلام نے کہا، میرے آقا علیہ السلام آئے کہ آج کسی پر کوئی بار نہیں ہے، جو پناہ لینا چاہے، کہا جو اس کے گھر چلا جائے امان ہے، یہاں چلا جائے امان ہے، بیت اللہ میں چلا جائے امان ہے، عام معافی کا اعلان ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی لسٹ دے دی۔ اچھا آج کہتے ہیں لوگ ہمیں حضور علیہ السلام رحمت اللہ عالمین تھے، آپ لوگ اتنی سختی کرتے ہیں، ان پہ تو ایک عورت کچرا ڈالا کرتی تھی اور ایک دن نہیں ڈالا تو پوچھنے گئے، یہ جھوٹی روایت ہے، کوئی کچرا نہیں ڈالتی تھی۔ صحابہ حضور علیہ السلام کی طرف انگلی نہیں کرنے دیتے تھے تو کچرا ڈالنے دیں گے؟ یہ جھوٹ پڑھا کے ہماری قوم کو جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب وہاں گئے تو اپنے گستاخوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ معاف نہیں ہیں۔ اس میں ایک شخص تھا ابن خطل، وہ کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا تھا۔ صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ابن خطل جو نا ادھر چھپا ہوا ہے، کہا اس کو وہاں سے نکال کر ادھر ہی قتل کرو، کیونکہ وہ میرا گستاخ ہے۔ گستاخ نبی کو فتح مکہ کے دن بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہے، گستاخ نبی کو قیامت تک معافی نہیں ہے۔ کوئی ہمارا ناطقہ فرانس یا یورپی یونین کیا بند کریں گے؟ کیا ہمارا جی پی پلس کر کے ہمارا کیا بگاڑیں گے؟ اللہ کرے گا پاکستان قیامت تک سلامت رہے گا فتح مکہ کے صدقے میں انشاءاللہ عز و جل۔ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن شرط کیا ہے؟ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا، ہمیں اس کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ٹوٹ کر پیار کرنا پڑے گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فتح مکہ کے دن سب کو امان ہے۔ اب میرے آقا علیہ السلام جو ہے وہ امان دینے کے بعد نظام قائم کرتے ہیں۔ اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول